وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان یہ فرمایا کہ ان کی جانوں میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں شرک سے، کفر سے، بے دینی سے، گمراہی سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمہ، اور انہیں دانائی کی باتیں بھی بتاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ جب مکے کی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو مشرکین مکہ نے اور عرب کے کفار نے پوری کوشش کی کہ اسلام کی اس دعوت کو روکا جائے، اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے سے روکا جائے۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ نوجوان نسل اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو، قرآن نہ سن سکے۔ انہوں نے ڈھول ڈھمکے اور میوزک کا بھی بندوبست کیا، قرآن بتاتا ہے۔ انہوں نے وَالْغَوْا فِيهِ، یہ بھی سوچی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنائیں تو شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جا سکے، لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھر انہوں نے قرآن کے اوپر اعتراضات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات کیے، آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ، شاعر، مجنون، جادوگر، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ سارا کچھ کہا، لیکن دعوت ہے اسلام کی تو رک نہیں رہی۔ پھر انہوں نے یہ بھی حربہ استعمال کیا کہ جو لوگ اسلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جائے، ان کو مارا اور پیٹا جائے۔ صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، ان کے اوپر تشدد ہوا۔ خواتین بھی اس تشدد کا شکار ہوئیں۔ عمار بن یاسر جو صحابی تھے، ان کے پورے خاندان کو ابو جہل مکہ کے چراہوں میں ان پہ تشدد کرتا تھا، اور حضرت عمار جو صحابی تھے، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اسی غصے میں
نیزہ مار کر شہید کیا تھا، اور حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید تھی۔ خواتین نے بھی خون دیا اس اسلام کی خاطر، جان دی اس اسلام کی خاطر، اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن انہی دنوں میں جب یہ سخت حالات چل رہے تھے، خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا، کوئی نئی وحی نہیں اتر رہی تھی، لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی وہ وحی کا سلسلہ رک گیا جی، ان کا اب کوئی نئی بات ہی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ انہی دنوں میں پھر جب یہ وحی کا سلسلہ رکا اور لوگوں نے اعتراضات شروع کیے، تو دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، ایک سورت والضحیٰ اور ایک سورت علم نشرح۔ والضحیٰ کا آغاز ہوا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، جب یہ وحی اتری نا تو اس میں فرمایا قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ یہ قسمیں اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو روشنی کر دیتا ہے، اور رات چھا جاتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اپنی مخلوق سے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ دن کو تم بھاگ دوڑ کر کے تھک جاتے ہو تو رات اللہ اس لیے لاتا ہے تاکہ پرسکون ہو جاؤ، آرام کر لو اور اگلے دن کے لیے پھر سے تیار ہو جاؤ۔ اصل میں اس قسم اٹھانے کا ایک مطلب، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ تھا، وحی جب اترتی تھی تو روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وحی اترتی تھی تو سردی کے موسم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ جب وحی اترتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وزن بڑھ جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، وحی اتری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، اس اونٹنیوں جتنی بھی تھیں ان میں ایک اونٹنی بڑی عرب کی مشہور بڑی طاقتور اونٹنی تھی، قصوہ اس اونٹنی کا نام تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ تشریف فرما تھے اونٹنی کے اوپر، وحی اتری، وحی کا اتنا دباؤ ہوتا تھا، اتنا وہ اس کا ایک نبی پاک کے اوپر اور جس جانور میں تشریف فرما ہوتے تھے اس کے اوپر بھی اتنا اثر ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عرب کی مضبوط ترین اونٹنی کھڑی نہ رہ سکی اور اس نے اگلی ٹانگیں زمین پر لگا دی سہارا دینے کے لیے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ جو وحی مسلسل ہے نبی اتر رہی تھی نا، وقفہ کر کے ہم نے آپ کو تھوڑا سا آرام دیا ہے، جیسے سارے دن کی محنت مشقت کے بعد ہم رات لے آتے ہیں کہ انسان آرام اور سکون کر سکے، اسی طرح وحی کا وقفہ بھی اس رات کی طرح ہے تاکہ آپ آرام اور سکون کر لیں۔ یہ دو باتیں کر کے پھر فرمایا ما ودعک ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے نا وہ چھوڑ گیا ہے، وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے، جس کی وہی آج کہتی تھی اس نے چھوڑ دیا ہے، کہا نہ اس نے چھوڑا نہ وہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بہت بڑی ان سخت حالات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوبصورت خوشخبری دی گئی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے زیادہ بہتر ہوگا، بعد میں آنے والا دور۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت چند لوگ ایسے
شاید 100 بھی تعداد نہیں ہوئی تھی جب یہ صورت اتری. وہی کے جو قرآنی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یہ کوئی 12ویں نمبر کی صورت تھی جو نازل ہوئی، 12ویں نمبر پہ سورۃ والضحیٰ. تو ایسے 100 بھی لوگ اسلام نہیں لائے ہوں گے. اس وقت خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ وقت جو آگے آپ کے لیے آنے والا ہے وہ وقت اس زمانے سے بہت بہتر ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے بہتر ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھے اور مکے کی طرف ایسے دیکھا. یعنی وہاں سے جب آپ نے پہاڑ کے دوسری طرف اترنا تھا تو پھر مکہ شریف آپ کو نظر نہیں آنا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ ان الفاظ میں ایک درد ہے، ایک دکھ ہے. آپ نے فرمایا مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے پر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا پر تیرے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. میں تو تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے تو تجھ سے محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے وہ بہتر دور آیا. جب پھر مکہ فتح ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیتے ہوئے جرنیل اور سپہ سالار کی حیثیت سے مکہ میں جب داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خانہ کعبہ کی ایک بندہ مکی دور میں چابی نہیں دے رہا تھا، اس خانہ کعبے کا بھی دروازہ کھلا. آپ اندر تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے تو مشرکین مکہ لائنیں بنا کر وہی جو مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، جنہوں نے ہجرت میں مجبور کیا تھا، جو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنتے تھے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، جو صحابہ پہ تشدد کرتے تھے، وہی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ شاعر، مجنون اور جادوگر کہتے تھے، وہ سارے لائن بنا کر اور سر جھکا کے کھڑے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہوگی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاتح سپہ سالار ہیں. آپ نے کسی کو بھی ایسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ آپ کا غلام تو ایک لمحے میں ہماری گردنیں اتار دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خانہ کعبہ کے دروازے میں جب کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا، اب سارا کچھ آپ کو یاد تھا، 4 سال پہلے کی تو بات تھی. آپ نے پوچھا بتاؤ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں. بعض نے کہا آپ ہمارے کریم بھائی بھی ہیں، کچھ نے کہا آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا آپ بھی تو ہمارے بھائی لگتے ہیں اور بڑے کریم ہیں، مہربان بھائی کی اولاد ہے، مہربان بھائی ہیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ یاد تھا جو 13 سال مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. وہ بھی یاد تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. وہ بھی تو یاد آتا ہوگا نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پہلے قاسم فوت ہوئے بچپن میں 2-3 سال کی عمر میں، پھر عبداللہ فوت ہوئے تو مکہ میں اور ابو لہب اور باقی جو اس کماش کے لوگ تھے انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا اور ٹھٹھے کرنے شروع کر دیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد تو ابتر ہو گیا، اس کی تو جڑ کٹ گئی ہے، اس کی تو آگے اولاد ہی نہیں چلے گی، معاذ اللہ اس کا تو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. یہ وہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں تو آتی ہوں گی.
پھر آپ رحمت للعالمین، اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے بعد والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پہلے پوچھا کیا سلوک کروں، کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ کہا جی آپ بڑے کریم بھائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا اور وہ مصر کے بادشاہ تھے، جو لفظ انہوں نے کہے تھے وہی الفاظ میں تمہیں کہوں گا۔ حضرت یوسف نے جب ان سے پوچھا نا کہ اپنے بھائیوں سے تعارف کیا تو ساری ان کو گھر کی تھوڑی باتیں بتائیں، تو یوسف میں آتا ہے تو وہ ایسے حیران ہو گئے کہ اس کو ہمارے گھر کی باتوں کا کیسے پتا ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا انت یوسف، کہیں تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ انہوں نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں، انہوں نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، بنیامین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں تو یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ بنیامین جو تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے۔ اب وہ تو ڈر گئے ہوں گے، انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے جو قرآن میں ہیں، نبی پاک نے اس موقع پہ وہی فرمائے۔ حضرت یوسف نے بھی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ نبی پاک نے بھی خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے فرمایا لا تثریب، میں وہی الفاظ کہوں گا۔ کہتے ہو نا تم ہمارے بھائی ہو، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، تو جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں بھی تم برادری کے لحاظ سے تم میرے بھائی ہو، میں بھی وہی الفاظ کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں سب کچھ معاف کیا، وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ ارشاد ہو۔ قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ سخت مکے کے حالات کے اندر یہ سورت نازل ہو رہی ہے وَالضُّحَىٰ، اور پھر فرمایا کہ وَلَسَوْفَ، اگلی آیت دیکھی کیسی خوشخبریاں آ رہی ہیں، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پھر اسی بات پہ راضی ہوں گا کہ میں اپنی امت کو اللہ کے ہاں بخشوا سکوں۔ یہ جو تھا نا ہم آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ میدان محشر کے اندر جب لوگ کھڑے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لوگ جس کو ہم اپنی اسلام میں کہتے ہیں نا کہ ایسے وہ اصحاب ٹوٹ رہے ہوں گے لوگوں کے، ایک یعنی ہماری جو اصطلاحات ہیں ایسے ٹینشن کا ایک ہوگا کہ جیسے اگر کوئی وہ بچوں کا جب وہ ہوتا ہے نا کوئی رزلٹ ابھی نہیں اناؤنس ہو رہا ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ بس رزلٹ اناؤنس ہونے لگا ہے، تو ایک عجیب سی وہ پریشر کی کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کی کیفیت ہوگی کہ حساب کتاب تو شروع ہو، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، ہم تو تھک گئے ہیں کھڑے رہ کے۔ حدیث میں آتا ہے امتیں آپس میں فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا چاہیے، کہیں گے ایسے کرو، سارے چل کے نا حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، وہ ہم سب کے باپ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے عرض کریں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع، وہ جائیں گے صاحب حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ الفاظ سارے نبی کہیں گے، یہ رسول لیجیے گا۔ حضرت آدم فرمائیں گے جتنے غصے میں اللہ تعالیٰ آ جائیں، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے، نہ آج کے بعد کبھی اللہ اتنے غصے میں ہوگا۔ فرمائیں گے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ پھل کھایا۔ حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ اسی کا یہ ترجمہ ہی اگلا جو ورڈ میں بولنے لگا ہوں، کہیں گے مجھے اس نے منع کیا تھا پھل کھانے سے، میں نے کھایا، مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔
تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس آئیں گے، وہ یہی الفاظ کہیں گے اللہ کے غصے کے بارے میں. وہ پھر کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے، جب وہ بیٹا ان کا غرق ہو رہا تھا تو بعد میں سپارے میں سورۃ ہود میں ذکر ہے، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو بچا لے، یہ میرا بیٹا ہے. لیکن وہ مشرک تھا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سخت الفاظ میں مانا، بڑے سخت الفاظ وہاں یوز کیے ہیں. انی اعوذ ان تکون من الجاہلین. اللہ فرماتے ہیں ان کا ترجمہ بڑا سخت الفاظ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں نو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، باز آ جائے، اس کے لیے دعا نہ مانگ ورنہ میں تجھے جاہلوں میں سے لکھ دوں گا. حالانکہ 950 سال کی ان کی تبلیغ تھی، اور انہوں نے خود قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کہا لا لیلا و نہارا، دن اور رات تبلیغ کی ہے. یہ 1800-1900 سال بن جاتے ہیں، کہا تبلیغ دن رات کی. اللہ نے کہا مشرک ہے، ڈوب رہا تو ڈوبنے دو، اس کی نجات کی دعا نہ مانگو. ان تکون من الجاہلین، سورہ ہود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بالوں میں نا تھوڑے بال سفید آ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے بال سے سفید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورت ہود اور اس جیسی چند صورتوں کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. ان صورتوں میں سورت ہود بھی قوموں پہ آنے والے عذابوں کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں بتا دیا نا کہ مجھے اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے یہ صورتیں پڑھ. اچھا جی، پھر حضرت نوح بھی، اچھا حضرت موسیٰ، سارا ایسا سلسلہ چلتا جائے گا. سب نبی کوئی نہ کوئی ریزن پیش کریں گے کہ میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ نہیں بیان کریں گے کہ میں نے کیوں نہیں جانا، لیکن کہیں گے جانا نہیں ہے. وجہ نہیں بیان کریں گے کہ یہ ہوا تھا، یہ نہیں کریں گے. شاید اس لیے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 33 سال 33 ایئرز ان کی ایج تھی جب اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا. شاید تھوڑی مدت وہ رہے، شاید یہ وجہ ہو، جو بھی وجہ ہو. وہ کوئی وجہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہوا تھا مجھ سے تو میں نے نہیں جانا، لیکن وہ کہیں گے میں نے جانا نہیں. لیکن وہ آگے ان کو ٹرانسفر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے پاس جاؤ. پھر حدیث میں آتا ہے ساری امتیں آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ اللہ سے عرض کریں نا حساب کتاب شروع ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاؤں گا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں گا، اور آپ نے فرمایا وہ سجدہ کئی ہزار سال کا طویل سجدہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میں اس میں ایک نئے ہی انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر حکم ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں. پھر جب یہ بھی ہوگا کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھائیں گے تو آپ فرمائیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے. پھر آگے بھی اس امت کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے پاس جائیں گے کہ یا اللہ بھی تو بہت سارے میرے امت کے لوگ جہنم میں ہیں، بہت سارے جہنم میں ہیں، بس جو مشرک ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. باقی بار بار، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کچھ عرصہ جہنم میں گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن جس بندے سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ بندہ مارا گیا، وہ بندہ مارا گیا. اس لیے ہم سب کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ اللہ بغیر حساب کے بخش دے، یہی دعا مانگنی چاہیے. میرے بھائیو بزرگوں، یہ بڑا اچھا سیرت النبی کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. ماشاءاللہ 4-5 ماہ تک گفتگو ہوتی رہی. میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی سب ایک ایک سیرت النبی پہ کتاب خریدیں اور پڑھیں. صرف ایک ہمارے نمازی نوجوان نے مجھے کہا کہ میں پڑھ رہا یہ داستان، یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا
کہ کچھ دلچسپی پیدا ہو قرآن کے ساتھ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ساتھ بھی ہم کچھ سیکھ سکیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کتنا وقت ایسے فضول ضائع کرتے ہیں، ٹاک شو میں بھی وقت اور بھی ایسے ادھر ادھر کی فضول باتوں میں، موبائلوں میں بھی ہمارے بچے بہت نوجوان بڑا وقت ضائع کرتے ہیں. سیرت النبی ایک ہر سال ایک کتاب تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں پڑھ لیں کہ ہمارے نبی کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کا بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کی اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ کیسے تاجر تھے، وہ کیسے شوہر تھے. ہم پڑھے تو صحیح ہے، یہ کیوں نہیں ہم پڑھ سکتے؟ وقت ہے ہمارے پاس لیکن ہماری ترجیح نہیں ہے پڑھنا. وہ صوفیاء کرام ہے نا، میں اس کا آپ کو ترجیح سمجھاتا ہوں. صوفیاء کرام کا ایک فکر ہے، وہ کہتے ہیں تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں اللہ مل جائے تو اللہ کو پھر اپنی ترجیحات میں تمہیں سب سے اوپر رکھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں تم اگر اللہ کو چوتھے پانچویں نمبر پہ رکھو گے، درمیان میں دکان اور بزنس اور یہ اور وہ اور چھٹے ساتویں نمبر پہ اللہ کو رکھو گے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے غیور، وہ غیرت مند، وہ تمہیں نہیں ملے گا، اس کو پہلے نمبر پہ رکھو. تو ہم سب کو اللہ کو بھی اور اللہ کے بعد اس کے رسول کو لسٹ میں رکھیں گے تو پھر ان کی باتیں پڑھنے اور سننے کو دل چاہے گا. اس سیرت النبی کے جو سلسلہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی جمعے میں ہم کمپلیٹ کریں گے. یہی تھا. پھر آگے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا پھر یہی سے سلسلہ آگے چلے گا. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا.